السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، عیدین کی نماز یعنی عید کی نماز اور غیر مقلدین میں عید کی نماز کے تین طریقے پائے جاتے ہیں۔ تین طریقوں سے نماز پڑھنا۔ آپ سوچیں گے بھئی یہ تو عجیب بات ہے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں اس میں، وہ یہ کہ غیر مقلدین کے ہاں ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر یہ عید کی نماز کوئی باہر جا کر میدان میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں۔ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہ نماز گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سن لیجئے، عمومی طور پہ مشکل ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں اگر گھر میں بھی عید کی نماز پڑھ لی جائے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تو سہولت آپ کو ہم نے سنا دی کہ گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عید نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، ضروری ہے کہ آپ جا کر مجمع میں نماز پڑھیں، آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال ایک اور بات آپ کو یاد دلاتے چلیں، یہ تین طریقے آپ کو بتانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو یاد دلاتے چلیں، وہ ہشام الہی ظہیر کی بات ہے، ذرا سنیں۔ مغرب سے لے کے مشرق تک، جنوب سے لے کے شمال تک، اہل حدیث عالم دین کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اس کی فقہ، اس کا مسئلہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس نے مسئلہ حل کرنا ہے یا قرآن سے حل کرنا ہے یا حدیث کی کتاب سے حل کرنا ہے۔ جی ہاں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، یعنی کسی علاقے کا اہل حدیث ہو، کسی خطے کا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں غیر مقلدین کی عیدین کی نماز یعنی عید کی نماز کا طریقہ ہے۔ دونوں عیدیں یعنی ان کا طریقہ تو ایک ہی ہوتا ہے، تو غیر مقلدین کے تین طریقے ہیں۔ تو تین طریقے بھی ہم دیکھتے ہیں ان کے کون سے ہیں، اور ہشام الہی ظہیر کی بات بھی ہم ساتھ ساتھ یاد رکھتے چلیں تاکہ ہمیں بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ناظرین کرام دیکھیں، ہم پہلے جب سنتے ہیں اس کو، یہ کون ہے؟ ابو زید ضمیر صاحب۔ ابو زید ضمیر سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو عیدین کی نماز ہے نا، ہم یوں سمجھو ابھی عید کی نماز قریب آ رہی ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یعنی اب عید نماز قریب ہے، عید الفطر قریب ہے، تو اس میں ہم جو تکبیرات کہیں گے وہ تکبیرات کہتے وقت ہم رفع الیدین کریں یا نہ کریں عیدین کی تکبیرات میں؟ تو ابو زید ضمیر صاحب کیا فرماتے ہیں، سن لیجئے۔ نماز عید کی تکبیرات پر رفع الیدین ہے یا نہیں؟ راجح قول یہ ہے کہ ہے، کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، ابو زید ضمیر نے کہا کہ راجح قول یہی ہے کہ کرنا چاہیے، یعنی رفع الیدین کرنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابو زید ضمیر صاحب کہتے ہیں کہ راجح قول یہی ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے عیدین کی تکبیرات میں۔ اب یہ غیر مقلد اجازت دے رہے ہیں، اور یہ ایک طریقہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ عیدین کی تکبیرات میں رفع الیدین کرنا ہے۔ اب ایک طریقہ ہے۔ اب چلتے ہیں غیر مقلد عاقل سے بھی اس طرح کا سوال پوچھا گیا، اس نے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی اور جواب دینے کی کوشش کی، جواب دیا ہے، اور عرب علماء سے وہ پوچھتے ہیں یا ان کے پہلے پوچھے ہوئے سوالات وہ جی سناتے ہیں اور اس کا پھر ترجمہ کر کے سناتے ہیں۔ سنتے ہیں عاقل صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات نماز کی جو ہوتی تھی اس میں رفع دین کیا کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ تو یہ جمیع تکبیرات میں، چاہے وہ نماز جنازہ ہو یا عید کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کرنا سنت ہے، اور یہ صحیح شیخ ابن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احادیث سے ثابت ہے۔ اب ناظرین کرام دیکھیں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع تکبیرات میں نماز جنازہ ہے یا نماز عید ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، اور یعنی یہ رفع الیدین کرنا تکبیرات عیدین میں سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ تکبیرات میں رفع الیدین کرنا سنت ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ جو بندہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز نہیں پڑھتا، غیر مقلد کہتے ہیں آپ کی نماز حضور والی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کیونکہ اللہ کے رسول کے مطابق آپ نے نہیں پڑھی تو اللہ کے رسول والی نماز آپ کی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جمیع تکبیرات میں، یعنی جو جہاں نماز میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہاں رفع الیدین ثابت ہے۔ یہ غیر مقلد عاقل کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ تکبیرات تو سجدوں میں جاتے ہوئے بھی کہی جاتی ہیں، سجدوں میں اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، لیکن ان دونوں کی بات تو یعنی ابو زید ضمیر اور غیر مقلد عاقل کی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ
زائد جو تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین کیا جائے، یہ غیر مقلدین کی نماز ہے، اس کو وہ سنت کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت مان رہے ہیں۔ لیکن چلو ہم ایک اور غیر مقلد کے پاس چلتے ہیں، مشہور غیر مقلدین ہیں یہ سارے وہ ہیں عبدالرزاق ساجد صاحب۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نماز عیدین کی نماز جو ہیں نمازیں، ان کی تکبیرات جو زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین کرنا کیسا ہے، سنیں۔ عید میں اور نماز جنازہ میں رفع الیدین، جی عید اور نماز جنازہ اس کی جو اضافی تکبیرات ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملی کہ اس سے یہ ثابت ہو۔ اب دیکھیں عبدالرزاق ساجد صاحب کہتے ہیں کہ عید اور نماز جنازہ اس کی جو اضافی تکبیرات ہیں ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملی کہ اس سے یہ ثابت ہو۔ اب یہ عبدالرزاق ساجد صاحب کہہ رہے ہیں ایسی کوئی روایت صحیح ہے ہی نہیں جو اللہ کے رسول نے عیدین کی تکبیرات یا نماز جنازہ کی تکبیرات میں رفع الیدین کیا ہو۔ اب وہ تو کہہ رہے تھے کہ بھائی سنت ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ثابت ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کرنا چاہیے، راجح قول یہی ہے، جناب کہہ رہے ہیں یہ چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ چلو پتہ چلا کہ ایک اور طریقہ بھی غیر مقلدین کا عید نماز پڑھنے کا ایک اور طریقہ ظاہر ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے سے غلطی ہو گئی ہو، کوئی اور نہ ہو، چلیں کسی اور کو سنتے ہیں۔ یہ سیف اللہ محمدی صاحب، ذرا سنیں اسے۔ تکبیرات زائد، عید کی نماز کے تکبیرات زائد میں رفع الیدین کرنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہے۔ کسی ایک صحابی نے کبھی تکبیرات زائد کے اندر رفع الیدین نہیں کیا ہے۔ بھائی سیف اللہ محمد صاحب کہتے ہیں کہ عید کی نماز کی تکبیرات زائد میں رفع الیدین کرنا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ثابت ہے۔ کسی ایک صحابی نے ایک تکبیرات زائد کے اندر رفع الیدین نہیں کیا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب ان دونوں کی شہادت سے یہ پتا چلا کہ ان کے ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زائد تکبیرات میں جو عیدین میں زائد تکبیرات ہیں ان میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ثابت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ثابت ہے۔ اب وہ بھی قرآن و حدیث کے دعوے دار ہیں اور یہ بھی قرآن و حدیث کے دعوے دار، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں حق ہے ہی ہمارے پاس اور یہ بھی کہتے ہیں حق ہے ہی ہمارے پاس۔ وہ بھی کہتے ہیں یہ سارے دیوبندی قرآن و حدیث کو نہیں مانتے اور یہ بھی کہتے ہیں سارے دیوبندی قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ اب ان دونوں میں سے کون مان رہا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو دو طریقے ہمیں سمجھ میں آئے، ہم نے آپ کو تین بتائے تھے نا، تین بتائے تھے۔ ایک تو یہ طریقہ سمجھ میں آئے گا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ثابت ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی احادیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول سے کہیں ثابت نہیں، نہ کسی صحابی سے ہے ہی نہیں۔ دو طریقے ہو گئے عید نماز کے۔ اچھا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ سمجھنے کے لیے ہم سنتے ہیں ایڈوکیٹ فیض صاحب کو جو غیر مقلد اہل حدیث ہیں، سن لیجئے ذرا۔ اس کا کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھے گا اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، چاہے تو ہاتھ اٹھائے چاہے تو ہاتھ رکھے، بندے رکھے، دونوں بھی۔ اب لیں بھائی تیسرا طریقہ ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ بھائی دیکھیں وہ سکھا رہے ہیں نا جو عید نماز کہتے ہیں کہ چاہے ہاتھ اٹھائیں چاہے ہاتھ باندھ لیں، انہوں نے اختیار دے دیا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ اختیاری طریقہ ہے کہ بھئی آپ اگر رفع الیدین ان تکبیرات میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چلو کسی عید نماز میں ہم نے رفع الیدین کر دیا، کسی میں نہیں کیا، یا یوں سمجھو پہلی رکعت کی جو تکبیرات ہیں ان میں ہم نے رفع الیدین کیا، دوسری تکبیرات میں رفع الیدین نہیں کیا، یا دوسری میں کیا پہلی میں نہیں کیا، یعنی آدھی عید نماز تکبیرات میں رفع الیدین کے ساتھ، آدھی تکبیرات میں رفع الیدین نہ کی جائے، کیونکہ اختیار جو ہے چاہے تو کرے چاہے تو چھوڑے۔ تو تین طریقے غیر مقلدین کی نماز کے سامنے آ گئے ہیں، عید نماز کے جو عیدین کی نمازیں ہیں ان کے تین طریقے آ گئے۔ ایک یہ کہ تکبیرات میں رفع الیدین کرنا چاہیے، دوسرا طریقہ یہ کہ تکبیرات میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، تیسرا طریقہ یہ کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں، آدھی نماز کو رفع الیدین تکبیرات میں رفع الیدین کر دیں، آدھی میں نہ کریں، اختیار ہے۔ تو ناظرین کرام یہ تین طریقے ہیں۔ اب ہشام الہی ظہیر والی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں کسی رنگ کا، کسی علاقے کا، کسی خطے کا اہل حدیث ہو، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تھوڑی اختلاف ہے بھائی، یہ اختلاف تھوڑی ہے، اختلاف ہے ہی نہیں، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق